بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف صدیق۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کافر بادشاہ عنکبوت سے جنگ کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلقیس سے شادی ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک جن سمندون سے پوچھا کہ اے سمندون، تو نے کسی جزیرے میں کوئی چیز عجیب و غریب دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا، اے حضرت، میں نے دیکھی ہے۔ دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم ایسا ہے کہ چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور بلندی اس کی 100 گز ہے، اور اس کے اندر 12 برج ہیں، اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے، اور ان دیواروں کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے، اور اس میں مکان عالی شان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے، اور اس پر ایک مینارہ بلند ہے، اور اس مینارے پر 2 شیر سنگین اور بزرگ عقاب مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے، اور اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور جب میں نے ان کو شک پر جا کر دیکھا، 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں، اور اس کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پر ایک نہایت حسین عورت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ جب وہ لڑکی اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئیں، اسی وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا کیا نام ہے، اور وہ حسین خاتون کون ہے، اور اس کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ کون ہے، اور وہ علم جو برج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہے، اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اس شہر کا نام سیدون ہے، اور جو حسین و جمیل عورت آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہ زادی ہے، اور یہ صورتیں طلسم کی ہیں، اور یہ صورتیں طلسم کی اس واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن کو دیکھیں گی تو یہ آواز دیں گی، پھر اسی وقت ہمارے بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن آیا ہے، تو اسی وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے۔ اور وہ جو عقاب ہے یہ تو ہمارا دائی ہے، اور جب ہماری عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جا کر بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کا طریقہ یہی چلا آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے حاکم مصنف ہیں، جب کوئی ظالم اور فریادی دونوں میں کوئی اختلاف واقع ہو تو ان دونوں شیروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت بھیجتا ہے، اور جو ناحق پر ہوتا ہے اس کو یہ دونوں شیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور کوئی شخص بھی بے راہ نہیں چلتا اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ پس سمدون جن سے شہر سیدون کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا کہ تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کے تخت پر موجود ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق جلدی سے ان کا تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور سے نمایاں ہوا تو وہ طبل و علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بساط دیکھ کر اس مینارے اور برجوں پر سے پکار کر آواز دینے لگے۔ پھر اہل سیدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی حملہ کرنے آیا ہے، تب تمام لشکر مع ہتھیاروں کے آراستہ کر کے جنگ کے واسطے اپنے شہر سیدون سے نکلے، تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت مع فوج کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوا پر چلی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ تمام جن ان کافروں سے لڑنے لگے۔
مگر بادشاہ عنکبوت کی فوج ان پر غالب آئی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے اور جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجا، چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا کہ اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو۔ آدمیوں نے کافروں کی فوج کو شکست دے دی، اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ کا نام عنکبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا۔ ہوا نے ایک مشک خاک اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا اور فوراً غش کھا کر زمین پر گر پڑا، اور اسی کے شیر نے اس پلید کا سر کاٹ کر کھا لیا۔ اسی طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا، اور باقی کافروں کو لشکر سلیمانی نے مار کر دریا میں بہا دیا۔